بادشاہ اور وزیر۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے ہوش پاش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک صراحی میں 99 سونے کی اشرفیاں ڈال کر صراحی پر لکھیے کہ اس میں تمہارے لیے 100 اشرفیوں کا ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ صراحی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، سونے کی اشرفیوں سے بھری صراحی دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے صراحی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ اشرفیاں گنی تو 99 نکلی جبکہ صراحی پر لکھا 100 اشرفیاں تھا۔ خادم نے سوچا، یقیناً ایک اشرفی کہیں باہر گری ہوگی۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور اشرفی کی تلاش شروع کر دی۔ 99 اشرفیاں غیب سے ملنے کی خوشی چھوڑ کر ان کی ساری رات ایک اشرفی کی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ ایک اشرفی تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جک جک میں گزری۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے گیا تو اس کا مزاج مکدر، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مکدر کر کے جیتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ آمین۔ الحمدللہ۔